سے اولا والا ہمارا نبی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم محرم الحرام کے حوالے سے جن بزرگان دین کے عرس کی تاریخیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور ان کے نام بھی بتائیں گے۔ نمبر 1، یکم محرم الحرام، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم الحرام، حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین علیہ رحمت المبین کی رحلت ہوئی۔ یکم محرم الحرام، حضرت سیدنا امام ابو الحسن بھکاری علیہ رحمت الباری کی رحلت ہوئی۔ 2 محرم الحرام، حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت القوی کی رحلت ہوئی۔ 4 محرم الحرام، حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری علیہ رحمت القوی کی رحلت ہوئی۔ 5 محرم الحرام، حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت اللہ کی رحلت ہوئی۔ 10 محرم الحرام، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ 10 محرم الحرام، حضرت سید علی برکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رحلت ہوئی۔ 14 محرم الحرام، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی رحلت ہوئی۔ 18 محرم الحرام، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت ہوئی۔ 19 محرم الحرام، حضرت سیدنا احمد جیلانی قدوس سر النورانی کی رحلت ہوئی۔ اسلامی سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر و ایثار کا درس دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کے بارے میں متعدد فضائل وارد ہوئے ہیں۔ نیز اسی ماہ میں یوم عاشوراء جو اپنی خصوصیات میں ممتاز ہے۔ رمضان کے بعد افضل روزے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے۔ 1 مہینے کے روزے کے برابر ثواب۔ طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا ایک روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ عاشوراء کے واقع ہونے والے 25 اہم واقعات۔ شب عاشوراء میں جو واقعات واقع ہوئے تھے 25 اہم، وہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ نمبر 1، 10 محرم الحرام، عاشوراء کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ صلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی۔ نمبر 2، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا۔ نمبر 3، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ نمبر 4، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے۔ اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ صلاۃ والسلام آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔
اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گہرے کنویں میں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف دور ہوئی۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض کیا تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ ام الحمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کلام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع شہزادگان و رفقاء 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی دن عاشوراء کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ عاشوراء کے دن اہل و عیال پر خرچ کرنے کی برکات۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراغی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، تو اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا، سارا سال امراض سے حفاظت۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب یعنی مؤثر آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشوراء عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ سبحان اللہ۔ عاشوراء کی خیرات کی برکت۔ عاشوراء کے دن خیرات جو ہم کرنے چاہیے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ عاشوراء کے روز ملک رے میں قاضی صاحب کے پاس ایک سائل آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت نادار عیال دار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشوراء کا واسطہ میرے لیے 2 سیر روٹی، 5 سیر گوشت اور 10 درہم کا انتظام فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں برکت دے۔ قاضی صاحب نے کہا ظہر کے بعد آنا۔ فقیر ظہر کے بعد آیا تو کہا عصر کے بعد آنا۔ وہ عصر کے بعد پہنچا، تب بھی کچھ نہیں دیا، خالی ہاتھ ہی لرزا دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ رنجیدہ ایک نصرانی کرسچن کے پاس پہنچا اور اس سے کہا آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ جواب دیا آج یوم عاشوراء ہے۔ یہ کہہ کر عاشوراء کے کچھ فضائل بیان کیے۔ اس نے سن کر کہا آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا ہے، اپنی ضروریات بیان کیجیے۔ سائل نے اس سے پھر بھی وہی ضروریات بیان کر دیں۔ اس آدمی نے پھر 10 بوری گیہوں، 100 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے ہیں، یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے ہیں۔ زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و حرمت کے صدقے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے
کہ نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالیشان محل نظر آئے، ایک چاندی اور دوسرے سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا، یہ دونوں محل کس کے لیے ہیں؟ جواب ملا، اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے دھکے کھلانے کے باوجود کچھ بھی نہ دیا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں نصرانی کرسچن کے لیے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو نصرانی کرسچن کے پاس گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کل تم نے کون سی نیکی کی تھی؟ اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1,00,000 درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ نصرانی نے کہا، میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا۔ رب العزت کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے، لیجیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور خاص اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ شب عاشوراء کی نفل نماز۔ عاشوراء کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، یہود کو عاشوراء کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن روزے کو دن پر فضیلت دے کر دو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشوراء کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ عاشوراء کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لیا کریں، یہ بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی 1 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل لرن وتھ کرن کو سبسکرائب کریں، اور جو ویڈیو میں آپ سے سنا ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔